على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ حضرات کے سامنے وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے کس طرح کا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے تعلق سے بتایا گیا تھا۔ وجود باری تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے موجود ہونے کو ماننا، اور اس میں یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس کو وجود میں لانے کے لیے کوئی موجود ہے، یعنی وہ چیز وجود پانے کے لیے کسی کے محتاج ہوتی ہے۔ اور اس میں مثال بھی دے کر آپ کو سمجھائی گئی تھی بات کہ جس طرح مائک ہے یا ہمارے پاس جو استعمال کرنے والا فون ہے، صرف یہی نہیں بلکہ آپ اپنے ذہن سے سوچ کر دیکھیں، جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، یعنی جو چیز موجود ہے، مثال کے طور پر فین ہے، لائٹ ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، تو یہ چیز جو وجود میں آئی تو اس کے وجود میں آنے کے لیے یہ چیز اس کے بنانے والے کی محتاج ہے۔ یعنی جب تک اس کو بنانے والا نہیں بنا تھا تو یہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مائک خود بخود پیدا ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے کہ موبائل خود بخود ایسے ہی پیدا ہو جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فین لائٹ یہ تمام چیزیں خود بخود پیدا ہو جا رہی، بلکہ ان کی بڑی بڑی فیکٹریز ہے، ان کے بنانے والے کاریگر ہے، ان کے پیچھے مستقل دن و رات محنتیں چلتی ہیں اور ان کے تعلق سے فکریں ہوتی ہے، تب جا کر یہ چیزیں اس بنانے والی کی محتاج بن کر وجود میں آتی ہے۔ تو ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ اتنا بڑا کائنات، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، چاند، ستارے، سیارے، درندے، چرندے، پرندے، انسان، الغرض، دنیا کی ہر ایک چیز جو کائنات میں موجود ہے، تو اتنا بڑا کائنات وجود میں آنا ہے تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو وجود میں آنے کے لیے اللہ کا محتاج بننا ہے۔ یعنی یہ کائنات ایسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ذات موجود ہے وہ ذات، اس ذات نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے بات دہراتا ہوں کہ اس میں بعض ساتھی گزشتہ جمعہ بھی نہیں تھے تو ان کو اس بات کے تعلق سے جانکاری رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، خصوصاً اسکول اور کالجز میں، کہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ساری کائنات ایک ایسے ہی وجود میں آ گئی۔ تو اگر ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس بات کو مانتے ہیں تو وہاں پر تین چیزیں لازم آتی ہیں، تین باتوں کو ماننا، تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کائنات ایسے ہی وجود میں آ گئی، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ کوئی ایسا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے ساری چیزیں ٹوٹ گئی اور یہ زمین بن گیا، آسمان بن گیا اور پانی کا پانی الگ ہو گیا، زمین دھرتی کی دھرتی الگ ہو گئی، تو وہ اس طرح کا کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ماننا پڑے گا، اگر یہ بات پر یقین، اگر یہ بات ماننا پڑے گا کہ یہ کائنات جو ہے بنانے کے لیے، اس کائنات کو وجود میں آنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ کائنات تھی ہی نہیں، خود بخود ایسے ہی اپنے آپ کو پیدا کر لی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسانوں نے مل کر اس کائنات کو بنایا۔ ہم پہلی بات پر اگر غور کریں گے کہ ایک دھماکہ ہو گیا، ایسے ہی خود بخود یہ کائنات دھماکے کے ذریعے سے، یعنی ذریعہ کیا ہے؟ دھماکہ ہے، اس کے ذریعے سے ساری کائنات بنی۔ اگر اس بات کو مان لیں گے تو ہمیں یہ بات بھی سوچنا پڑے گا کہ مثال کے طور پر بات سمجھائی جاتی ہے کہ
اگر آپ اس طرح مان لیں کہ کوئی ٹو ویلر لے کر جا رہا ہے، سامنے سے بھی ٹو ویلر آ رہا ہے، کوئی ایکسل سپر لے کر جا رہا ہے سامنے سے، وہاں سے بھی وہی ایکسل سپر لے کر آ رہا ہے، تو آتے آتے راستے میں دونوں کا ٹکر ہو گیا، دونوں ٹکرا گئے، دھماکہ ہو گیا، دونوں ٹکر مار گئے. تو جب وہ دھماکہ ہو گیا کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی دھماکہ ہو کر وہ جو ایکسل سپر تھی وہ شاہین گاڑی میں تبدیل ہو گئی. میں ہو سکتا ہے بھائی دھماکے کے ذریعے سے جب اتنی بڑی کائنات تبدیل ہو سکتی ہے تو ایکسیڈنٹ ہونے کے ذریعے وہ گاڑی بھی نقصان نہیں ہونا بلکہ آدمی بھی نقصان نہیں ہونا، تو وہ ایکسل سپر جا کر شاہین گاڑی میں تبدیل ہو جانا تھا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. دھماکے کے ذریعے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ چیز نقصان ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے دھماکہ ہونے سے. جیسے اکثر آپ حضرات سنتے ہوں گے کہیں بھوکمپ ہو گیا، کہیں زلزلہ ہو گیا، تو اس کے ذریعے سے وہاں پر کوئی تبدیلی یعنی اچھی چیز نہیں ہوتی بلکہ وہ جو ہے وہاں کے علاقے میں خرابی پیدا کر دیتی ہے. بھوکمپ آنے سے، زمین کے ہلر جانے سے جو بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ دھڑام سے نیچے گر جائیں گی، جس کی وجہ سے کسی آدمی کی جان بھی جا سکتی ہے، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بات اس بات پر غور کرنا ہے کہ دھماکے کے ذریعے سے کوئی اچھی چیز وجود میں نہیں آتی بلکہ وہ چیز بگڑ جاتی. دوسری بات ہے کہ یہ چیز پہلے تھی ہی نہیں، بہت ایسے ہی جنم لے لی، یہ تو ناممکنات ہے، اس لیے کہ تو فنا ہونے سے یہ چیز نہیں ہے بلکہ اس چیز کو وجود میں لایا گیا. اگر تیسری بات کو دیکھ لیں بھئی یہ بھی نہیں، یعنی وہ دھماکے کے ذریعے سے بھی کائنات نہیں بنی، یعنی خود کا خود پیدا بھی نہیں ہوئی، تو تیسری بات کیا ہے؟ انسانوں نے بنایا، یہ تو ناممکنات ہے. اتنے بڑے کائنات کو انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ جب ان تین چیزوں کا انکار ہو گیا تو ہمارے لیے اس بات پر ایمان لانا لازمی اور ضروری اور فرض بنتا ہے کہ ساری کائنات کو وجود میں لانے والا صرف ایک ہی ایک ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس پر ہمارا ایمان ہے. تو یہ بات وجود باری تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہو. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے اس جمعے میں جو چیز بیان کرنا ہے وہ توحید باری تعالیٰ کے تعلق سے. توحید کہتے ہیں ایک ماننے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس بات کے ماننے کو توحید کہتے ہیں. تو اس پر ہمارا کس طرح کا عقیدہ ہو؟ اس بات پر ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام ذات اور صفات سے واحد ہے، یکتا ہے. جتنے اللہ کے اوصاف ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، ہر چیز جتنے اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، ان اوصاف میں اللہ اکیلے تنے تنہا ہے. اللہ کا نہ ہی کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ کا نہ ہی کوئی خاندان، کوئی کنبہ ہے. اللہ کے نہ ہی کوئی پارٹنر ہے، نہ ہی دوست ہے. اللہ ہر تمام عیوبات سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. تو اس طرح کا یقین ہمارا، اس لیے کہ پہلے کے جو کفار ہوا کرتے تھے تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، یعنی ان کا وہ بھی یہ عقیدہ کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اتنے سارے کام تو کر نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بتوں کو یہ کام تقسیم کر دیا. ان کے بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، تو یہ بڑے بڑے بت تھے ان کے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بارش کے برسانے کا کام فلاں بت کو دیا ہے، اناج اگانے کا کام فلاں بت کو دیا ہے، پریشانی دور کرنے کے کام کو فلاں بت کو دے دیا ہے، بیماری دور کرنے کے کام کو اللہ تعالیٰ نے فلاں بت کو دے دیا ہے، اولاد کے پیدا ہونے کے کام کو اللہ تعالیٰ نے فلاں بت کو دے دیا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے اپنے کام کو ان بتوں کو تقسیم کر دیا ہے، ان کے ذمہ سونپ دیا ہے. یہ بت جو ہے وہ کام کرتے ہیں جن کام کو اللہ نے دیا ہے. یعنی یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت اناج اگاتا ہے، یہ بت پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ بت اگر اولاد نہ ہو اس سے جا کر مانگے تو اولاد دے دیتا ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے جا کر اس سے ماتھا ٹیک کر مانگے تو یہ بیماری کو دور کر دیتا ہے. اس طرح کا ان کا عقیدہ. لیکن
لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج بھی بعض ایسے ذہنیت کے لوگ ہیں جو اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کو ایک تو مانتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک و رازق مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا بھی مانتے ہوئے کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا لیتے ہیں۔ یعنی عقیدہ بگڑ گیا۔ جب اتنے بڑے کائنات کو بنانے والا اللہ جو اس کائنات کو سنبھال رہا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو کیا وہ ایک انسان کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا؟ آج بھی بات ایسے ذہنیت کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ توحید سے اس طرح خراب بگڑ گیا ہے کہ وہ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا دستگیر کہتے ہوئے وہ ان کے دروازے پہ جا کے اپنے ماتھے کو ٹیک ٹیک کر وہ ان سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے آ کر ماتھے ٹیکنے سے، ان کے سامنے آ کر مانگنے سے یہ ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ہمیں اولاد دیتے ہیں، ہمیں نہ جانے دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ تمام خوشیاں ہمیں دے دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر ان کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے فتنے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کھلے طور پر جھٹلاتے ہیں۔ ابھی حال میں ایک فتنہ، یعنی ایسے تو فتنہ بہت دنوں سے اس کا چرچا ہو رہا ہے، لیکن ابھی حال میں اس کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام نے بھی بیانات کیے فتنہ گوہر شاہی کے تعلق سے، کہ وہ ان کا ایک لیڈر تھا جو ریاض نامی ایک لیڈر تھا ان کا، جس کو اپنا مرید، اپنا پیر، اپنا مرشد مانا کرتے تھے، اور اس بدبخت کو ان لوگوں نے اتنا زیادہ بڑا مقام دے دیا کہ اس کو وہ یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ رب الارواح کہتے ہیں۔ خدا تو دور کی بات بلکہ خداؤں کا خدا مانتے ہیں اسے نعوذ باللہ، حالانکہ وہ ایک انسان ہے۔ سو کر اٹھے تو اس کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے، پیٹ میں جلازت بھرا ہوا ہے، جسم کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، پیشاب بھی کرتا، پخانہ بھی کرتا ہے، اگر کئی دن پانی نہ رہے تو اس کے سامنے گزارنے کے لیے بھی لوگوں کا دل گوارا نہ کرے۔ ایسا گندے انسان کو نعوذ باللہ اللہ سے بھی بڑھ کر مقام دے دیتے ہیں۔ اس کے ماننے والے بہت سارے ہیں، وہ دیکھنے میں تو مسلمان کا حلیہ نظر آتا ہے، داڑھی ہے، لمبے لمبے جوتے ہیں، ماشاءاللہ سنت پر عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، دیکھنے میں بھولے والے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر بہت ہی گندے قسم کے بھیڑیے چھپے ہوئے، وہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے اندر جو توحید پر جو عقیدہ ہونا چاہیے اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو رب ہے، سب کا پالنہار ہے، کائنات کو بنانے والا وہ ہے، لیکن پھر بھی وہ بدبخت کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو مانو کہ اللہ سے بڑا ہوا ہے نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ آئیں گے جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، بولے والے لوگوں کو آ کر سمجھائیں گے، بتائیں گے، بولیں گے، وہ ایسے گندے قسم کے لوگوں کے باتوں میں آ کر ان کے جال میں پھنس جائیں گے، اپنے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ ایک تو دنیا تو گئی، ساتھ ہی ساتھ آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات میں واحد ہے، اکیلے ہے، ایکتا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا، اپنے ذات و صفات میں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ انکار کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ایکتا ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا، نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا۔ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو وجود بخشنا یہ الگ چیز ہے، ایک تو جننا یہ الگ چیز ہے۔
یعنی اب عورت جو ہے بچے کو جنتی ہے تو بچے کو جننے کے لیے عورت اور مرد دونوں کا شریک ہونا ضروری ہوتا ہے، تب جا کر وہ بچہ عورت کے پیٹ سے باہر آتا ہے، تو تب جا کر اس بچے کی ماں کو پہچانا جاتا ہے، باپ کو پہچانا جاتا ہے۔ ہاں اس کے ماں باپ ہے، ان دونوں نے گویا کہ اس کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہم تمام کو وجود بخشا ہے، ہم تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا وجود بخشنا یہ الگ ہے، یعنی جو پیٹ سے باہر آتے ہیں، انڈے کے ذریعے سے باہر نکلتے ہیں، ماں کے رحم سے باہر آتے ہیں، ان کو جنا ہوا کہتے ہیں، یعنی وہ اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وجود بخشا ہے، ہمارے آنکھ، کان، ناک، ہمارے جسم کو، ہمارے روئے کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے، بنایا، تو اس کو جننا نہیں کہتے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ نہ تو کسی کا باپ ہے، نہ تو اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اب اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے بچے ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ عیسائی لوگ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ مانتے ہیں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنا پیدا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہم نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا۔ جس طرح یہ چیز نہیں تھی، اس کے کاریگر نے اسے وجود بخشا، یہ موجود ہوئی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے اس کا باپ فلاں ہے، یعنی اس کی ماں فلاں ہے، اس کی ماں نے اسے جنا ہے، سرکار ہسپتال میں پیدا ہو کر آیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے۔ کیوں؟ اس کو وجود دیا گیا، اس چیز کو بنایا گیا۔ ہاں ہم کو کہہ سکتے ہیں ہم اپنے ماں کے رحم سے آئے ہیں، ہمارا باپ بھی موجود ہے، ہماری ماں بھی موجود ہے، ہم کو کہہ سکتے ہیں فلاں کا بیٹا ہے، اس کے ماں باپ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت یعنی سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی کا باپ ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، تو خاندان بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ہی کوئی دوست ہے، نہ ہی کوئی ساتھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام ذات و صفات میں واحد ہے، یکتا ہے، اکیلے ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ تو وجودیت کا یعنی اللہ بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام ذات و صفات میں واحد ہے، اکیلے ہیں، یکتا ہے۔ ان باتوں پر اگر ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ تو نعوذ باللہ جو فرقے گندے قسم کے فرقے جو پھر رہے ہیں تو گندے ذہنیت کے، وہ بھی گئے نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بگڑ گیا جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال بھی برباد۔ ایک آدمی ہے جو سال بھر نوافل روزے بھی رکھتا ہے، جب فرض روزے آتے ہیں وہ بھی رکھ لیتا ہے، ماشاءاللہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا، سنتیں ہو نوافل ہو جو کچھ بھی ہو تمام مکمل نمازیں پڑھتا ہے، اور صدقہ خیرات کرتا ہے، حج وغیرہ بھی جا کر آتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، اور زکات بھی دیتا ہے، سارے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن ذرا سا توحید میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا کہ اللہ دیتے ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، یہ عقیدہ اگر اس کا بن گیا تو سمجھو اس کے کیے کرائے سارے عمل برباد ہو۔ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اسی لیے ہمارا عقیدہ درست ہو ان چیزوں کے تعلق سے۔ کوئی ایسے گندے قسم کے لوگ اگر آپ کو مل بھی جائے تو آپ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ اپنے تمام ذات و صفات میں اکیلے ہیں، اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے
ہمیشہ رہیں گے تو اس پر ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا، ہمارے اعمال بھی بچ جائیں گے، ہمارے اعمال بھی بگڑنے سے بچ جائیں گے، اور ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔